کی آندیاں دل میں، ارے ہمارا صبر ٹوٹا تو قیامت ہوگی۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام محب وطن اداروں کو آج کے اس احتجاجی مظاہرے کے ذریعے متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ساتھ ہونے والے اس ظلم اور اس زیادتی کو اب روک دیا جائے۔ مجھ سے قبل جو ہے ہمارے ساتھی فرما رہے تھے کہ ہم اپنا حصہ پورا لیں گے، تو انشاءاللہ یہ ادارے بھی سمجھ لیں کہ جو معاملات حصہ پورا لینے کے ہوتے ہیں ہم نے بھی اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ ہم اس کے معاملات اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے کارکنان کو زودو کو کر حد ہے کہ وہ شہید کر کے وہ اس تحریک کو دبا دے گا، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کو نظام مصطفیٰ کے نام پر لیا تھا، اور انشاءاللہ ہم ایک بار پھر اس عزم کے ساتھ کہ اس ملک کے اندر اس ملک جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اس کو پائے تکمیل میں پہنچانے کے لیے انشاءاللہ ٹرین کے نشان کے اوپر پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت کے لوگ، اہل سنت کے وہ لوگ، یقیناً ملک پاکستان اہل سنت کے بنانے والوں کی میراث ہے، اہل سنت کے اکابرین نے اس ملک کو بنایا تھا۔ آج انشاءاللہ انہی کے ماننے والے، انہی کے چاہنے والے اس ملک کو بچانے کے لیے میدان عمل میں نکلے ہیں۔ تم نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا، ہمارے کارکن کو وہاں شہید کر دیا کہ شاید یہ الیکشن کی مہم ختم ہو جائے گی، ہمارے کارکنان ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ تم دیکھ لو کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اگر تم یہ غلطیاں دہراؤ گے تو ہمارے ماضی گواہ ہے۔ تم نے شہر کے اندر یہ اذیت پھیلائی ہے، الحمدللہ اس وقت بھی اہل سنت کے یا رسول اللہ کہنے والے کارکنان، اہل سنت کا نعرہ لگانے والے، پاکستان سنی تحریک کے ہوں، تحریک لبیک کے ہوں، جماعت اہل سنت کے ہوں، جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تھے وہ کل بھی موجود تھے اور آج بھی الحمدللہ میدان عمل میں موجود ہے۔ میں قبلہ سعد حسین رضوی صاحب کو، محترم جناب شاداب رضا نقشبندی بھائی جو کہ سربراہ سنی تحریک ہے، ان کی جانب سے اطمینان دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں جہاں ہمارے علماء کرام، ہمارے کارکنان اس مہم میں کھڑے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کام بھی کریں گے۔ اور اگر ہمارے کارکنان کا، ہمارے علماء کا جہاں پہ خون بہے گا، پسینہ بہے گا، انشاءاللہ ہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ ہم اپنا خون بہا دیں گے اور اپنے علماء پہ انگلیاں اٹھنے نہیں دیں گے۔ تو پھر ایک بار میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں اداروں کو، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خوف کا بازار تم گرم کرو گے اور ہمارے کارکنان سست ہو جائیں گے، ہمارے کارکنان ڈر جائیں گے۔ یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ نبی کے نام پر جان دینا چاہتے ہیں، یہ نبی کے نام پہ جان دیتے آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر اس راہ کے اندر کسی نے رکاوٹ رکھنے کی کوشش کی، ہماری راہ کے اندر ہمارے کارکنان کو، ہمارے ووٹروں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، تو ہم ویسے ہی کریں گے جیسا تم کرو۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنا حصہ پورا لیں۔ تو میرے سنی نوجوانوں دوستو، اپنا حصہ پورا لینے کے لیے ہمیں ایک سمبل دیا گیا ہے، ایک نشان، وہ نشان ہے گرین کا نشان۔ اس نشان پر اہل سنت متحد ہے، متفق ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں جتنے بھی سنی تنظیمات ہیں وہ اس گرین کے نشان پر متحد اور متفق ہو چکے ہیں۔ تو اب عوام اہل سنت کو بھی متحد ہو جانا چاہیے انشاءاللہ۔ کوئی گلی، کوئی کونا، کوئی علاقہ چھوڑیں گے نہیں۔ ہر علاقے میں اگر ووٹ ملے گا تو گرین کے نشان پر ڈلے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ کوئی اسکول خالی نہیں چھوڑیں گے، کوئی پولنگ ایجنٹ خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ہر جگہ ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ اب ہمارا بدلہ لینے کا اسٹائل یہ ہوگا کہ انشاءاللہ رسول اللہ کی یہ غلام ہر گلی سے لبیک کی صدائیں نکالتے ہوئے سارے کفر کے والوں کو زمین کے نیچے بوس کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج ادارے ختم نبوت ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کراچی پریس کلب کے سامنے خونی جماعت پیپلز پارٹی کو بتانے آئے ہیں
کہ ایک مومن کا قتل پوری دنیا کی تباہی سے بڑا گناہ ہے۔ وہ مومن کوئی عام مومن نہیں تھا، غازی شہید فوٹل زرداری کوئی عام مومن نہیں تھا، بلکہ یہ وہ مومن تھا جس نے نظام مصطفیٰ کا پرچم اٹھایا تھا، جس نے زرداری کے گھر میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ اب آیا آیا دین آیا۔ لوگوں نے تو یہ سنا تھا بچپن سے لے کے اب تک کہ گھر گھر سے زرداری نکلے گا، مگر سلام امیر المجاہدین پر کہ انہوں نے ایسی تربیت کی، ان زرداریوں کے گھروں سے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والا شہید فوٹل زرداری اٹھا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ آج ہم الیکشن کمیشن سے پوچھنے آئے ہیں کہ ہمارے امیدواران اور کارکنان کے پر ظلم پر الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے؟ آج ہم جماعت قلی پیپلز پارٹی کو بتانے آئے ہیں کہ نام چکنے والے ہیں، نام بکنے والے ہیں۔ آج ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سلیکشن نہیں الیکشن، اور ہم بتانے آئے ہیں شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ اور اٹھو اے پاکستان کے مسلمانوں، اٹھو، اب تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ آج مہدی کو ہم نے اپنے شہید کا بدلہ ٹرین کے نشان پر بیل لگا کر لینا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں صبح سنگھ کے ناظم اعلیٰ من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان۔ الحمدللہ یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے خادم حسین رضوی نے ان ہاتھوں کو تلوار بنا دیا ہے۔ الحمدللہ یہ ہاتھ تلوار ہے، اور یہ ظالم کے گریبان کو پکڑنے کے لیے جو قوت قائد ملت اسلامیہ مجدد دوران فنا فی خاتم النبیین امیر المجاہدین نے جو جذبہ دیا ہے، ان ہاتھ میں قوت دی ہے، انشاءاللہ ہمارے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچنے والے ہیں۔ دیکھیں بات تو اتنی سی ہے کہ جس نے رسول اللہ سے وفا کی ہے آج بھی زندہ ہے۔ ہاں یہ زندہ ہے، یہ ایک فوٹو زرداری نہیں ہے، انشاءاللہ پورا سندھ فوٹو زرداری ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو مطالبہ کیا تھا سندھ کے اندر، ہم نے جو قاضی احمد نے سکرن میں ان کے گھر جا کر، اپنے شہید کے گھر جا کر جو ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، الحمدللہ 2 قاتل تو گرفتار ہو چکے ہیں۔ چار افراد اور باقی ہیں۔ ہمارا مطالبہ پہلے بھی تھا اور ہم دھرنے سے اٹھے بھی اس بات پر تھے کہ ان چاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ ہم سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم ہفتے والے دن یعنی کل والے دن تک آپ لوگ ہمیں مہلت دے دیں، ہم ان 4 کو بھی گرفتار کریں گے۔ بس ہمارا پیغام یہی ہے، جلد سے جلد گرفتار کیا جائے، ورنہ بلاول ہاؤس قریب میں اور یہ بات کہ فوٹو سرداری نے یہ پیغام دے دیا ہے، اب کوئی نہیں آیا رسول اللہ کی دین کے لیے، ہماری آن شان جان اولاد سب قربان ہے۔
समझते हो, हाँ अपने आप को तुम ताकतवर समझते हो, जहां तुम अपने आप को मजबूत समझते हो, याद रखिएगा इंशाअल्लाह उन्हीं इलाकों से उठकर तुम्हारे गिरबान तक एक तो पहुंचा है, लाखों पहुंचने को तैयार है। हमारे कायदीन ने हमें असला उठाने की अभी तक कोई इजाजत नहीं दी है, मगर ये बात याद रखिएगा, एक असला वो है जिसमें गोली है और तुम गोली चला के शहीद कर रहे हो। हमें असला उठाने की इजाजत तो नहीं दी है, मगर हमारे कायदीन ने हमारे हाथों को असला से बढ़कर ताकत दी है। हमारा मुतालबा ये इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन से है कि आपको तो कोई 2 फीट का, कोई दाएं बाएं का इश्तिहार तो नजर आ गया। जज से मुझे ये सवाल है, हाई कोर्ट के जज से, कि आपको ये बड़े बड़े इश्तिहार नजर आ गए, इनके लिए तो आपने नोटिस ले लिया, एक इंसानी जान के लिए क्यों नोटिस नहीं लिया है? क्यों अभी तक नोटिस नहीं लिया गया? अब हो सकता है फिर हर इदारे के सामने ये ट्रेलर है, फिर हम समंदर लेके आने को तैयार है। हमारा मुतालबा इंतजामिया से है कि फिलफौर शहीद के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, और ये जो इलेक्शन का माहौल है, इस माहौल को पुरअमन रहने दिया जाए। अगर हमें इस तरह रुकावटें डालकर कैंपेन करने नहीं दिया गया तो फिर याद रखिएगा ये रिजवी जियाले किसी को भी कैंपेन करने नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अमवात वल अहया वलाकिन ला तशउरून व नक्सिम मिनल अमवालि वल आयात वल अनफुसि वस समारात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज से कुछ अर्सा कबल जब बल्दियाती इंतखाबात हुए और उस वक्त हमारे अंदरूने सिंध उम्मीदवारान को ज़दोकोब किया गया, उन्हें अगवा किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस वक्त हमने तमाम इदारों को ये दरख्वास्त दे दी थी कि हमारे उम्मीदवारान को ये मसाइल दरपेश हैं, और आपको याद होगा कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने हमने इस बात का मुतालबा किया था, लेकिन अफसोस इदारों के कानों पर जूं तक न रेंगी, और उसका नतीजा ये हुआ कि टट्टा के PS 76 में एक MPA गुंडा अली हसन जरदारी हमारे कैंडिडेट को RO के जरिए धमकियां देता है, और जब बात यहाँ पर पूरी नहीं होती तो उसे अगवा करके उसे बातचीत करने के बहाने डाले में डालकर अपनी औताक पर बुलाता है और उसे लालच देता है।
اور ان کی یہ منافقت ہے ہر جگہ، اور ان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ یہ ایک ہاتھ میں قرآن رکھ کر آتے ہیں اور اسی ہاتھ کی آستین میں خنجر رکھ کر آتے ہیں۔ یہ ان کی منافقت پورے سندھ میں ہر جگہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ اور جب یہاں پر کہانی بس نہیں ہوتی، جب پی ایس 13 اور 14 کمبر کے اندر ہمارے امیدواران کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو ایک گنڈا وڈیرا پروہی اپنے گاؤں سے نکال دیتا ہے کہ تم یہاں پر اپنی کیمپیننگ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا امیدوار اس گاؤں سے باہر جا کر بھی اپنی کیمپیننگ چلاتا ہے۔ پی ایس 14 پر ہمارے ڈاکٹر زبیر احمد دوشوری صاحب کو موت مار دھمکیاں دی جاتی ہے اور ان کی جان کو خطرہ دیا جاتا ہے۔ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ لیکن اس کے علاوہ بھی کہانی یہاں بس نہیں ہوتی۔ گھوٹکی کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو پی ایس 20 کے اندر مجھے افسوس ہوتا ہے ان پیروں پہ جو ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ ان پیپلوں کے سامنے اپنے اس مجاہد کو بٹھا دو۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، شرم آنی چاہیے۔ اور ہمارے امیدواران کے جذبے آپ دیکھیں، مفتی صاحب سبحان اللہ، ہمارے امیدواران کے جذبے دیکھیں کہ جب ان کو لالچ دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، بڑے اس بڑا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئینہ نہیں۔ اور پھر جب ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے تو پھر میرا غازی کہتا ہے کہ ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ آج ذہن نشین رکھیں، معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ 10 جنوری کو میرے قائد محترم، قائد ملت اسلامیہ نواز شاہ کی سرزمین پر ایک عظیم الشان تاریخی ریلی، تاریخی مارچ کی اس کا قیادت کرتے ہیں، اور اگلے دن ایک عدی سمجھ گئے نا، ایک عدی اور ایک نیاڑی اگلے دن صبح دوڑتی ہوئی نواب شاہ آتی ہے اور اپنے ذمہ داران کی کھچائی کرتی ہے کہ یہ نواب شاہ میں کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا چلنے آؤ، کل چور ہے۔ بات یہاں نہیں رکتی، اسی دن سے ان دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے شہید فوٹو زرداری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دھمکی آتی ہے کہ تم نے اب یہاں پر اپنی تحریک کا ایک پرچم بھی رکھ کر بتایا تو ہم تم سے نمٹ لیں گے۔ میرا شہید وہ مرد کا بچہ تھا جو زرداری کے قلب میں تنہ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ لشکر جڑتا چلا گیا۔ اس سے مجھے 2 ماہ پہلے فون کیا کہ صحیح یہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں، آپ میں نے دعا کریں۔ میں نے اپنے ڈویژن امیر کو وہاں پر بھیجا۔ جب وہ وہاں پر گئے تو وہاں پہ حوصلے لوگوں کے بلند ہوئے اور لوگ چوک در چوک تحریک میں شامل ہوتے گئے، اور یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ اور 16 جنوری کو جب میرا غازی شہید اتنا عظیم مقدس کام کر رہا تھا اور نظام مصطفیٰ کے لیے اپنا پرچم اور اپنا پینا فلیکس لگا رہا تھا تو ان بزدلوں نے پیچھے سے وار کر کے میرے نہتے غازی اور اس کے ساتھ دیگر غازیان کو شدید زخمی کر دیا اور میرے فوٹو زرداری کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ تو مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب ہم الیکشن کمیشن سے ان کو متنبع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو فیورٹزم اپنایا ہوا ہے، جو لاڈلا گود میں بٹھایا ہوا ہے، اسے اپنی گود سے اتارو۔ یہ پینا فلیکس ہر پارٹی کا اتر رہا ہے، ان ترنگوں کا کیوں نہیں اتر رہا؟ ان دہشت گردوں کا پینا فلیکس سندھ کے اندر سے کیوں نہیں اتر رہا؟ یہ سوناری بات ہے، اس کا جواب دو ہمیں۔ ابھی بھی مجھے فون آ رہے تھے کہ سائی یہ ہمیں بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن آپ فکر نہیں کر
हम खड़े हुए हैं। हम इलेक्शन कमीशन को ये बात बताना चाहते हैं और ख़ास तौर पे इस कातिल पार्टी को कि एक बात याद रखो, तुम समझते हो कि अंदरून सिंध तुम्हें ताकत का नशा है, तुम वहाँ के फिरौन हो, तो एक बात याद रखना कि तुम्हें पंजाब में भी इलेक्शन लड़ना है, तुम्हें बलूचिस्तान में भी इलेक्शन लड़ना है, तुम्हें KPK में भी इलेक्शन लड़ना है। हम कत्ल और दहशतगर्दी की सियासत नहीं करते, लेकिन हमें उस जगह पे ना ले जाया जाए जहां हम नहीं जाना चाहते, और इंशाअल्लाह हम जाएंगे भी नहीं। लेकिन अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की और अगर इस बात का नोटिस ना लिया गया तो फिर हम अपने कारकुन को नहीं रोक सकते। आईजी सिंह साहब, आपसे हमारे ज़िम्मेदार बार बार राब्ता करते रहे, लेकिन आप ख्वाब गफलत में सोते रहे हैं। हम आपको भी बताना चाहते हैं कि सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 85% सीटों पर हमारा उम्मीदवार खड़ा है, और हम इस मुल्क की चौथे नंबर पर सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो मैं जाते हुए आपसे बस ये मुतालबा करता हूँ कि अगर आपने इसका नोटिस नहीं लिया तो ये मजमा लाखों की तादाद में तुम्हारे ईवानों तक पहुँचेगा। इन बटोरों का घेराव किया जाएगा, और ये बिलावल हाउस भी कहीं दूर नहीं है। कहा असल जो बात है वो ये है कि पहले जो निजाम था, वडेरा किसी के पास वोट मांगने नहीं जाता था। जब से तहरीक लब्बैक आई है, वडेरे को अपने घर से निकलना होगा। जुल्म की जो आंधियां चल रही थी, एहसासे महरूमी में जो कौम मुब्तला हो चुकी थी, इन वडेरों से इंतकाम का जो तसव्वुर खो चुकी थी, मेरे अमीरुल मुजाहिदीन ने वो कौम को जिंदा फरमा दिया। और इस बात को समझिए, बाखुदा जुमे की नमाज के फर्ज के बाद भी मैंने अपनी मस्जिद में ऐलान किया, इस मुबारक वक्त भी ये बात दोहराता हूँ, जब शहीद का दीदार किया, ये गवाह है शेर रिजवी, ये गवाह है, ये सब गवाह है, पूछिए इनसे, जब शहीद का दीदार किया दिल करता था एक बार और दीदार कर लो, एक बार और दीदार कर लो, एक बार और दीदार कर लो। महवे हैरत में थे वो लोग, ये देखकर परेशान थे, छोटे से गांव में ये इतना नूर कहां से बरस रहा है, कहां ये अमीरुल मुजाहिदीन का फैज बोल रहा है। अपनी खुशबख्ती पर, अपनी खुशनसीबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आपने अब अपने कदमों को बढ़ा देना है। आप और हम कराची के रहने वाले हैं, कोई मुश्किलात नहीं। मैं अपने भाई सूफिया को शाबाश देता हूँ, ये उस जगह पे पहुंचकर काम करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, जहां पर कारकुन अपनी जान हथेले पर रख के कहते हैं कि आया 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 आया। बस मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शन से पहले ही तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज फैसला हो गया, पूरी कौम लब्बैक के साथ खड़ी हुई है। आप कहेंगे फैसला कैसे हुआ? मैंने कहा जहां 40 साल से लोग इन वडेरों के जुल्म के नीचे पिस रहे थे, आपको मालूम है शहीद का नाम के साथ जरदारी आता है। क्यों आता है? ये जरदारी के आबाई गांव में रहता है,
اور بلدیہ کے الیکشن میں اس شہید نظام مصطفیٰ نے اپنی کوشش سے 250 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تین دن پہلے اسی شہید نظام مصطفیٰ نے چمکتے ہوئے چہرے، باخدا یہ فوٹو وہ فوٹو نہیں ہے جو ہم نے جو قریب سے فوٹو کے اندر نور دیکھا۔ اللہ اکبر۔ 3 دن پہلے ساتھ ہی گاؤں ہے کلندر آباد، اس کلندر آباد میں اس شہید نے لوگوں کو ابھار کر پورے گاؤں کو تحریک لبیک میں شامل کروا دیا۔ او بھائی، ہم یہ کہیں کہ زرداری پر بلاور پر لکھ لعنت، ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ لکھ لعنت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ شرم سے دھوپ بڑھو۔ یہ چمکتے ہوئے چہرے جب رسول اللہ کے نام پر نکلے تو ان گھٹوں نے انہیں شہید کر دیا، لیکن یاد رکھنا ہم اپنے شہید کو فراموش نہیں کریں گے اور نظام مصطفیٰ آ کر ہی رہے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہاں جو یہ لکھا گیا ہے کہ شہید نظام مصطفیٰ، اس کے خون سے انقلاب آئے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سیدہ کائنات فرماتی ہے جمعۃ المبارک یہ والا لمحہ غروب آفتاب کا قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ آپ اس قبولیت کے لمحے میں یہ کہیں کہ شہید نظام مصطفیٰ کے خون سے نظام مصطفیٰ آئے گا، شہید نظام مصطفیٰ کے خون سے نظام مصطفیٰ آئے گا۔ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے سے عرصے میں اس قوم کی کایا کو پلٹ دیا، جذبات کی روح میں نہیں، کچھ میں آپ کو حقیقت کے پیرائے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ کہیں گے کون سی کایا کو پلٹ دیا؟ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ 20 سال گزر گئے، وڈیرے راج کر رہے تھے، لوگوں کو پوچھتے ہیں وہاں پر جب پہلے ووٹ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں سائیں ہمیں نہیں معلوم ووٹ کیا ہوتا ہے۔ وڈیرے کے پاس جاتے ہیں، چاول کھا کے آ جاتے ہیں، ہمیں اتنا پتا تھا، باخدا جب میں شہید کے والد کے پاس